لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال علي عليه السلام: العالم حي وإن كان ميتا، والجاهل میت وإن كان حيا. عزیزان محترم، آج کی مجلس برائے سال ثواب مرحوم مولانا علی محمد صاحب، مرحوم طالب علم محمد جون اور مرحوم وحید حسن صاحب کے سال ثواب کے لیے، لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عالم دین کے سال ثواب کی مجلس ہے. میں نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام باب مدینہ علم کے اس قول کو سرنامہ کلام قرار دیا جس میں میرے مولا نے علم کو حیات سے تعبیر کیا ہے اور جہالت کو موت سے تعبیر کیا. حقیقت یہی ہے، علم ہے تو زندگی ہے، علم نہیں ہے تو موت ہے. لہذا ہر وہ شخص جو حیات کا طلبگار ہے، جسے زندگی چاہیے، اسے اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا. علم کو کبھی نور سے تعبیر کیا گیا، علم کو حیات سے تعبیر کیا گیا، علم کو ذریعہ افتخار، علم کو ذریعہ حصول خشیت الہی قرار دیا گیا. ظاہر سی بات ہے، جب علم کی بات ہوتی ہے، علم پر گفتگو ہوتی ہے، تو یقیناً یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عاشقان امام حسین علیہ السلام کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی قوت و طاقت کے مطابق جہاں تک ممکن ہو اپنے معاشرے میں علم کی شمع کو روشن کریں، جہالت کے اندھیرے کو دور کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے مشن میں یہ بات شامل تھی، جس کی گواہی زیارت اربعین کا وہ فقرہ ہے کہ جہاں یہ بیان کیا گیا کہ پروردگار، تیرے اس بندے نے اپنی قوتیں اس لیے صرف کی ہیں تیری راہ میں تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جا سکے، تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی کی حیرت سے نکال سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کے باہر لایا جائے. جب یہ مشن امام ہے تو پھر ہر عاشقہ امام حسین کا مشن بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت بھر جہاں تک ممکن ہو امت مسلمہ، بالخصوص عاشقان اہل بیت علیہم السلام کو جہالت کے اندھیرے سے باہر نکالنے کی سعی کریں. میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہم میں سے خاص طور سے وہ افراد کہ جن کا رشتہ، جن کا تعلق در اہل بیت سے ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی زیور علم سے آراستہ کریں. میں نے شاید کبھی کہا تھا اپنے سننے والوں سے، علالاقل وہ انجمن ہائے ماتمی جو ایام عزا میں امام حسین علیہ السلام کی عباداری کے سلسلے سے اپنے آپ کو منظم اور مرتب کرتی ہیں، ان کی کم سے کم ذمہ داری ہے، اگر پورے معاشرے میں نہ صحیح، پورے شہر میں نہ صحیح، پوری بستی میں نہ صحیح، تو کم سے کم اپنے انجمن کے تمام افراد تک علوم اہل بیت پہنچانے کا انتظام کریں تاکہ انہیں کم سے کم جہالت کے اندھیرے سے اور گمراہی کی حیرت سے نکالا جا سکے. عزیزان محترم، بڑے ادب سے کہوں گا، آج اگر یہ ذکر معصومین گروپ ان
طلاب اور علماء کے اس سلسلے میں مجلس ترحیم کا انعقاد کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے اس گروپ کے افراد کا ان مرحومین سے؟ کون سا تعلق ہے؟ شاید منتظمین یہی جواب دیں۔ رشتہ اگر پوچھو گے تو رشتہ وہ ایمانی رشتہ ہے، وہ محبت کا رشتہ ہے، اور اس بات کا احساس کہ ایک عالم، ایک ہونہار عالم، ایک باعمل عالم، ایک متدین عالم، ایک ایسا چشم و چراغ کہ جس کی شعاعوں سے ابھی صرف کچھ منطقے منور ہوئے تھے، بڑی امیدیں تھیں کہ یہ نونہال، یہ بچہ اپنے علم کی روشنی سے پورے معاشرے کو انشاءاللہ منور کرے گا۔ یہ باتیں، یہ امیدیں، یہ توقعات اس مرحوم کے اساتذہ کو تھیں جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی، جنہوں نے انہیں علم دیا تھا۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا جب ان مربیوں کی توقع یہ رہی کہ ایک ہونہار طالب علم ہے، اس کے علم کی روشنی سے معاشرہ منور ہوگا، تو یقیناً جن والدین نے اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے، جنہوں نے اپنے بچے کو علوم اہل بیت کے حصول کے لیے اپنے سے دور کیا تھا کہ جاؤ میرے لال، در اہل بیت پر سر محبت اور عقیدت کو جھکا کر کے علم اہل بیت کے نور سے اپنے قلب کو منور کر کے واپس آؤ، تاکہ ہماری پوری بستی بھی اس علم سے روشن ہو سکے اور ہم اپنا سر فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے بلند کر سکیں کہ ہم نے ایک ایسے ہونہار عالم کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے جس کے علم سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ مگر کیا کہا جائے، حالات ایسے ہوئے۔ ایک حادثہ جو بہت دردناک تھا، جس کی بنیاد پر جس تک یہ خبر پہنچی، ہر ایک مضطرب اور پریشان ہو گیا، ہر ایک نے ایک سرد آہ کھینچی، ہائے ایک ماں کا نوجوان بیٹا رخصت ہو گیا، ہائے وہ ماں جو اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی کہ مدتوں لاک ڈاؤن میں رہ کر کے میرا بیٹا میرے گھر آئے گا، کتنا ارمان تھا، عید سے قبل آئے گا، عید کی خوشی میں بیٹا شریک ہوگا۔ ماں اپنے سارے ارمان سجائے بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا لال پردیس سے وطن آ رہا ہے، جب آئے گا تو اس کے ساتھ ہم عید کی خوشیاں منائیں گے۔ مگر کسے خبر تھی کہ یہ آنے والا بیٹا چلا تو ہے اپنے ماں سے ملاقات کے لیے، کہ ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکے۔ کسے خبر تھی کہ یہ خوشیاں نہیں، بلکہ جب وہ آئے گا تو ایک لاش کی شکل میں آئے گا۔ یقیناً ایک بہت بڑا خسارہ علمی دنیا کا، ایک بہت بڑا نقصان عالم تشیع کا اس طالب علم کے جانے سے ہو گیا، کیونکہ بہت ہی نیک اور بہت ہی با اخلاق و باسیرت طالب علم، جو اپنے علم اور کمال کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی زبان پر اس کے سلسلے سے تعریفیں اور مدح ہی پائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک نیک، باعمل، باکردار، ہونہار طالب علم جس سے بڑی توقعات و بڑی امیدیں تھیں۔ جب غیروں کو اتنی امیدیں تھیں تو والدین کتنی امیدیں رہی ہوں گی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ باتیں تو بہت کرنی تھیں، مگر وقت بہرحال محدود ہے، وعدہ بات عرض کر نہیں سکتا۔ بس ان فقروں کے ساتھ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم علوم اہل بیت اطہار کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ قرار دیں، ہم عاشق علم اہل بیت بن جائیں، اپنی زندگی میں تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو نافذ کریں اور کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو علوم اہل بیت لوگوں تک پہنچانے کا انتظام کریں، اس کے لیے ترکیبیں سوچیں، انتظام کریں، تاکہ مشن امام حسین میں ہم شریک ہو سکیں اور ہم اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں کہہ سکیں کہ مولا ہم آپ کے مشن میں، آپ کے اجداد کے مشن میں شریک ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ اس مشن میں شریک ہو جاتے ہیں، جو لوگ اس علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں اگرچہ یہ مر بھی جائیں پھر بھی زندہ رہتے۔ ایسی حیات اگر چاہیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے
کہ اپنے آپ کو اس علم سے آراستہ کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا جہاں یہ مولانا علی محمد مرحوم ایک بہترین استاد بھی تھے، علوم قرآن کے ماہر بھی تھے، علم قرآن بھی دیتے تھے، اور حقیقت یہ ہے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن کی تعلیم دوسروں کو دے۔ ایک بہتر انسان حدیث پیغمبر کی روشنی میں، ایک طالب علم اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ہم نے بزم میں سوگ سجائی، غم کی حالت میں ہر ایک عزیز، ہر ایک چاہنے والا اپنے آپ کو اس مرحوم کے والدین کے غم میں شریک کر کے ان کے والدین کو پرسہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ ان والدین کو تسلی ہو جائے اگر ہم نے اپنا جوان کھویا ہے تو ہمارے ملت کے اتنے لوگ ہمارے غم میں شریک ہیں۔ یقیناً مرحوم کی والدہ بالخصوص، ان کے لیے، ان کے والد کے لیے ہمارے پاس الفاظ تسلیت نہ ہوتے اگر کربلا ہمارے سامنے نہ ہوتی، اگر کربلا کی مظلومیت ہمارے سامنے نہ ہوتی جو ہر غم کا مداوع ہو جاتی ہے۔ یقیناً اسی حوالے سے فقط ایک فقرہ تسلیت کا مرحوم کے والدین نے کہنا چاہوں گا۔ یقیناً آپ کا جوان بیٹا رخصت ہوا، آپ کے سارے ارمان بہہ کر کے رہ گئے، آپ نے بڑی توقع رکھی تھی بچے سے، مگر ہاں اتنی تسلی تو ہے آپ کے غم میں شرکت کے لیے اتنے لوگ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچ سکے انہوں نے فون کے ذریعے سے اپنے اپنے وسائل سے آپ کے غم میں شرکت کا اعلان کیا۔ مگر ہائے، تاریخ کربلا کہتی ہے میدان کربلا تھا، روز عاشور تھا، ایک ماں کا نونہال، ایک ماں کا کڑیل جوان بیٹا مقتل کی طرف گیا، ایسا لال کہ جسے دیکھ کر کے ماں باپ کو قرار مل جایا کرتا تھا، جسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے۔ جب اس ماں کا کڑیل جوان مقتل میں گیا ہے، عجب نہیں، ماں کہاں سے الفاظ لاؤں کہ میں جملے ادا کر سکوں، کتنے ارمان سجائے تھے ماں نے اس جوان کے لیے، مگر بیٹا گیا تو ضرور ہے، مگر جب واپس آیا ہے میں کیسے عرض کروں کہ باپ نے جب ماں کو پکارا ہے لیلا تمہارا اکبر آ گیا، ماں کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا تھا، ماں کو اپنا بر نہیں آ رہا تھا۔ ماں کی کیا بات ہے جب وقت کا امام کہہ رہا ہے اے میرے لال اب تمہارے جانے سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اب بینائی نہیں رہ گئی۔ جب باپ صبر نہ کر سکا تو بھلا کیسے ممکن ہے ماں صبر کرے؟ پر اے الہا تیری بارگاہ میں دعا ہے مادر اکبر کے صدقے اس مرحوم کی ماں کو صبر عنایت فرما۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہا ہماری عزا قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو خادم امام عصر بننے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم مولانا علی محمد، مرحوم مولانا محمد جون اور مرحوم ظہیر حسن صاحب کی ارواح کو باقی فرما دیں۔ اللہ